بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جو بھی پیغامات بھیجتے ہیں اور جو بھی تبصرہ کرتے ہیں اور جو بھی پوسٹ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ یا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے یا پھر قیامت کے دن ہمارے لیے جواب دہی اور بوجھ کا سبب بن سکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان واٹس ایپ اور اس جیسے دوسرے گروپس کا حصہ ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سے گروپ آہستہ آہستہ غیبت، غیر مصدقہ معلومات، بے مقصد بحث و تکرار اور غیر ضروری فارورڈ پیغامات اور ایسے مواد سے بھر جاتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں اور ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں واٹس ایپ گروپ کے لیے ایک جامع، عملی اور مؤثر ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ طرز عمل پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چاہے آپ کسی بھی گروپ کے ایڈمن ہوں یا ایک عام رکن، یہ اصول ایک باوقار، باعلم، بااعتماد اور روحانی طور پر مثبت آن لائن مسلم کمیونٹی تشکیل دینے میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید محسوس ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہم مل کر ڈیجیٹل دنیا میں اسلامی اقدار، اچھے اخلاق اور مثبت کردار کو فروغ دے سکیں۔ میں شکر گزار ہوں محترم خالد وحید صاحب کا، سابق صدر اسٹوڈنٹس یونین ایس ایم سائنس کالج کراچی موجودہ نیو یارک، اور جناب عبد الرحمان فدہ صاحب چیئرمین سائٹ ایسوسی ایشن، جنہوں نے مجھے اس موضوع پر ویڈیو بنانے کی ترغیب دی۔ جزاک اللہ۔ موجودہ میٹا اور سابقہ فیس بک کمپنی نے 2014 میں اسے 19.3 بلین ڈالرز میں خریدا تھا، جس میں 50 ملازمین تھے، لیکن لوگوں نے کہا کہ بہت مہنگا سودا ہے۔ مگر آج کے دن 3.3 بلین افراد اس سے وابستہ ہیں، 40% انسانی آبادی اسے استعمال کر رہی ہے اور روز کے 150 بلین میسیجز کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں۔ واٹس ایپ کی جو متبادل اپلیکیشنز ہیں، اس میں ٹیلی گرام ہے، سگنل ہے، وائبر ہے جو مشرقی یورپ میں استعمال ہوتا ہے، وی چیٹ چائنا کے اندر، لائن جاپان کے اندر، اس کے علاوہ ایپل کا آئی میسیج ہے اور گوگل کا آر سی ایس ہے۔ یہ تمام متبادل ہیں اور ان کی اپنے اپنے استعمال کرنے والے افراد۔ اس وقت جو اعداد و شمار ہیں، واٹس ایپ کی 3 بڑی مارکیٹیں ہیں۔ بھارت 853 ملین افراد، برازیل 148 ملین افراد اور انڈونیشیا 112 ملین افراد جو واٹس ایپ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس ٹیبل میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہم نے وہ معلومات فراہم کی ہیں کہ کون سا پلیٹ فارم کون کنٹرول کرتا ہے، پرائمری ریونیو سروس کون سی ہے اور ان کے گولز کیا ہیں۔ آپ چاہیں تو اسے اسکرین شاٹ لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم واٹس ایپ پر اپنا وقت کیسے ضائع کرتے ہیں؟ اور جب ہم واٹس ایپ کا استعمال یا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دوسری اپلیکیشنز بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 نوٹیفیکیشنز، نمبر 2 فارورڈ میسیجنگ، نمبر 3 غیر ضروری ڈسکشن، نمبر 4 بار بار چیک کرنے کی عادت، اور نمبر 5 معلومات کا سیلاب یا طوفان یا اسٹورم ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ ایک مشورہ ہے کہ واٹس ایپ دیکھنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوالات کریں: میں کیوں یہ واٹس ایپ کھول رہا ہوں؟ اپنا مقصد واضح کریں، اپنے واٹس ایپ کی جستجو کو کم کرنے کی کوشش کریں، فوکس رہنے کی کوشش کریں اور غیر ضروری مباحث سے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ سوالات بھی ہیں اور اسٹیٹمنٹ بھی ہیں کہ کیوں میں کر رہا ہوں، یہ سوال ہے، باقی 4 چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انفرادی طور پر آپ کو یہ کام کرنے چاہیے: غیر ضروری نوٹیفیکیشنز کو بند کریں، توجہ طلب کاموں پر توجہ دیں، اپنی یکسوئی کا خیال رکھیں، جو گروپس ہیں ان کی کیٹیگریز بنا لیں، واٹس ایپ کو دیکھنے کے لیے بلاکس ٹائم کے اندر اپنا حصہ مقرر کریں، اپنی ذات کا ڈسپلن بنائیں، ساتھ ساتھ
جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ دن میں 5 بار دیکھیں گے تو کتنی مقدار میں دیکھیں گے وہ بھی طے کر لیں، دیکھنے کے شیڈول بھی بنا لیں۔ ہر چیز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور جو واٹس ایپ آپ کے لیے مفید نہیں ہے اس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ جہاں تک ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ طرز عمل کا معاملہ ہے، اس میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اپنی دینی اور اسلامی اقدار کا فروغ رکھیں، باوقار گفتگو ہو، مستند معلومات آپ شیئر کریں گے، اخوت اور بھائی چارے کو برقرار رکھیں گے، اور مثبت کردار ادا کریں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، مفید علم شیئر کریں گے، اخوت اور بھائی چارے کی کوشش کریں گے، نیکی کی ترغیب دیں گے، اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ جو ہماری بنیادی اخلاقی اقدار ہیں، یعنی اخلاص، تقوی، احترام، دیانتداری اور شفقت، ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ آپ لوگوں کی آراء یعنی مشوروں اور رائے کا خیال رکھیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ ہی کی رائے مستحکم ہو۔ ذاتی حملے نہیں کریں گے، شائستہ زبان استعمال کریں گے، اختلاف کا احترام کریں گے، اور اتحاد اور باہمی ہم آہنگی کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی آپ تک معلومات پہنچائی جائیں اس کی آپ پہلے تصدیق کریں گے۔ مستند حوالہ مل جائے تب آپ فیصلہ کریں گے۔ افواہوں سے اجتناب کریں گے۔ جو بات آپ کہیں اور جو چیز آپ کوٹ کریں اس کا حوالہ ضرور دیں، ریفرنس کے ساتھ دیں، کتاب کا صفحہ نمبر بھی دیں، اور اگر کہیں آپ سے غلطی ہو جائے تو غلطی تسلیم بھی کر لیں۔ گفتگو میں نرمی رکھیں، نرمی کی بھی اپنی قوت ہوتی ہے۔ سخت الفاظ سے گریز کریں، تمسخر نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، اسے غیبت کا پلیٹ فارم نہ بنائیں، اسے چغل خوری کا ذریعہ نہ بنائیں۔ وہ مواد شیئر کریں جس کے اندر ہم اللہ سے قریب ہو سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکیں، اقدار کو فروغ دے سکیں، خاندانی اقدار کو بحال کر سکیں، ذاتی ترقی کا ذریعہ ہوں، کمیونٹی کی خدمت ہو، اور مستند اعلانات ہوں، اور خیر الناس من ینفع الناس کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، کہ میسج کے ساتھ کام کریں۔ اخلاقیات میں بھی یہ آتا ہے کہ رازداری کا احترام کریں، لوگوں کے کو شرمندہ کرنے کے لیے اسکرین شاٹ نہ لیں، کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہو تو اجازت لیں، ذاتی معلومات کو محفوظ رکھیں، اور اعتماد اور ٹرسٹ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ واٹس ایپ پر آپ ٹیکسٹ میسج دیتے ہیں، آپ وائس میسج دیتے ہیں، آج آپ امیج شیئر کرتے ہیں، اور آپ گروپ کال بھی کرتے ہیں۔ تو جب آپ گروپ کالز کے اندر ہوں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی گفتگو تعمیری گفتگو ہو، لیکن آپ ون ٹو ون بھی گفتگو کر رہے ہوں تب بھی ان اخلاقیات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ حکمت اور حسن اخلاق سے گفتگو کریں، پہلے سننے کی کوشش کریں، اور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، جواب دینے کی کوشش نہیں کریں۔ احترام سے گفتگو کریں، بحث اور الجھن والی حرکتوں سے باز رہیں۔ اختلاف ہے تو اختلاف کو قبول کریں کہ وی ایگری فار دس ایگریمنٹ، اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ واٹس ایپ اور دوسرے گروپس کے اندر جو ممنوع طرز عمل قائم کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جھوٹی معلومات فراہم نہیں ہوں گی، نامناسب زبان استعمال نہیں ہوگی، غیبت، بہتان اور جھوٹی خبریں نشر نہیں ہوں گی، فرقہ واریت پھیلائی نہیں جائے گی، ذاتی حملے نہیں کیے جائیں گے، نفرت انگیزی نہیں ہوگی، اور اپنی ذات کی تشہیر نہیں ہوگی، یعنی اپنی اچھائی بھی بیان نہیں ہوگی اور دوسروں کی برائیاں بھی بیان نہیں ہوں گی۔
اب جو واٹس ایپ گروپ کے اراکین ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نمبر ایک، وہ مثبت کردار ادا کریں، کیا معاملات خراب ہو رہے ہیں تو وہاں مثبت کردار ادا کریں، حوصلہ افزائی کریں، مسائل ہیں تو رپورٹ کریں، ضابطے پر عمل کریں اور اچھے نمائندے بن کر رہنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں ایڈمن کے افراد کے لیے یا منتظمین کے حوالے سے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ منتظمین انصاف اور حکمت کے ساتھ افراد کی رہنمائی کریں، منصفانہ قیادت فراہم کریں، نگرانی کریں، مواد کی تصدیق کریں، تنازعات حل کرنے کی کوشش کریں اور اتحاد برقرار رکھیں۔ واضح رہے کہ یہ ہم سب کے سب ورچوئل کمیونٹی کا حصہ ہیں، ورچوئل مملکتوں کا حصہ بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم جب گروپ میں ہوتے ہیں تو ڈسپلن کے ساتھ ساتھ کچھ موقع پر غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات وہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو سب کے لیے ناپسندیدہ ہو، تو وہ گروپ کے اخلاق اور جو کلچر ہے اور جو ایٹیکیٹس ہے اس کے خلاف جب لوگ ہو جاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اصلاح کریں اور پھر ضرورت کے مطابق کارروائی کریں، دوستانہ یاد دہانی کروائیں، نجی نصیحت دیں، یعنی ذاتی پیغام کے ذریعے سے گروپ میں پیغام نہ دیں، نصیحت گروپ میں نہیں کریں، تنبیہ گروپ میں نہیں کریں، پھر عارضی پابندی لگائیں اور پھر اخراج کا فیصلہ کریں۔ ہمارے ہاں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں واٹس ایپ کے اندر، ہیز ریموڈ یو، یہ بہت زیادہ جارحانہ اور ہمارے کلچر کے حساب سے نامناسب الفاظ ہیں، اس کی بنا پر لوگوں نے شدت بھی اختیار کی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اب بات آتی ہے ہمارے اخلاقی اور دینی حوالے سے جو ہے آداب ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں۔ پوسٹ سے پہلے سوچیں اور تصدیق کرنے کی کوشش کریں، پوسٹ کرتے وقت وقت کا احترام بھی کریں، مختلف ٹائم زون جو ہے اس کا بھی خیال رکھیں، غیر ضروری پیغامات سے گریز کریں، معیاری مواد فراہم کریں اور احساس ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ گروپ ممبران کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلامی اخلاق پر عمل کرنے کا عہد کریں، اللہ سے ڈریں، انسانیت کی خدمت کریں، سب کا احترام کریں، مسلسل سیکھنے کی کوشش کریں اور نیکی پھیلائیں اور نیکیاں پھیلائیں۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ روز کے 2 سے 4 گھنٹے تک واٹس ایپ پہ گزار دیتے ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ یہ چارٹ کو سامنے رکھیں اور ایک ہفتے تک کم از کم اس کے اندر ریکارڈنگ کریں اور پھر تجزیہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے تاکہ آپ کا وقت یہاں پر ضائع نہ ہو۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اتنی دیر رہے۔ آپ کوشش کیجیے اور جائزہ لیجیے کہ ہمارے دنوں میں سے 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے تو ہم نیند میں گزار لیتے ہیں، باقی آپ 15 یا 16 گھنٹے رہتے ہیں۔ ان 15 یا 16 گھنٹوں میں سے اگر 3 گھنٹے ہم واٹس ایپ پہ گزار لیں گے تو پھر ہم تقریباً 20% وقت جو ہے واٹس ایپ کو دے رہے ہیں، سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں۔ خدا را اپنے وقت کی قدر کیجیے، احساس کیجیے، غیر ضروری مباحث سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس میں الجھیے نہیں، اس سے ہٹ کر جو ہے اپنی دین دنیا اور آخرت کی طرف توجہ دینے کی کوشش کیجیے، اپنے آج کو بہتر بنائیے، اپنے آپ آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیے۔ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ بہتر سے بہتر ہوں اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں دین دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔